انسان اس دنیا کے اندر مختار کل ہر چیز پہ قادر نہیں ہے۔ انسان ارب پتی ہو، کھرب پتی ہو، یا وہ ایک غریب ہو، وہ محتاج ہو، وہ غنی ہو، وہ اعلیٰ ہو، وہ ادنا ہو، تمام کے تمام انسان ایک صورتحال میں یکساں ہیں، برابر ہیں۔ وہ ہے ان کی فقیری کی وہ حالت جس کے اندر وہ ہمیشہ فقیر رہتے ہیں، وہ ہے وقت کی دولت۔ ہمارے پاس ہر چیز وافر مقدار میں موجود ہو سکتی ہے سوائے وقت کے۔ ہم رونا روتے ہیں کہ ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں۔ ہمارا مسئلہ وسائل کا نہیں، ہمارا مسئلہ وقت کا ہے۔ وقت کی جو وسائل ہیں وہ ہمارے پاس بہت کم ہے۔ شیر شاہ سوری نے جب دہلی اس نے جب فتح کیا تو اس نے کہا کہ میری حکومت کا جو عروج ہے، جو سورج ہے، جب طلوع ہوا ہے، میری زندگی غروب ہونے کے قریب ہے۔ وہ 60 سال کی عمر میں حکمران بنا، 66 سال کی عمر میں مر گیا۔ یعنی کہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا تجربے میں، عام طور پہ 40 سے 45 سال کی عمر میں انسان اتنے پیسے جوڑ چکا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ اپنا گھر بنائے، اپنی وہ تعمیرات کرائے، گھر بنائے، بیڈ روم بنائے، ڈرائنگ روم بنائے، اس طرح کر گھر کو کرے، گاڑی لے، یہ کرے، لیکن اس کے بعد اس کے پاس وقت کتنا بچا ہے؟ 15 سال، 20 سال، 25 سال، بس ختم۔ اس کے بعد نہ وہ دنیا میں رہے گا، نہ وہ کچھ کھائے گا، نہ کچھ کمائے گا، نہ وہ اپنا کمایا ہوا استعمال کر سکے گا، اس کا تو ٹائم ختم ہو گیا۔ آپ اور میں بھی اسی ریس کے اندر شامل ہیں، ہمارے پاس بھی وقت کی بہت زیادہ قلت ہے، ہمیں بھی پتہ نہیں چلنا۔ چنگیز خان، ظلم و ستم ایک طرف، اس کی ایک بات آپ ذرا غور سے دیکھیں کہ اس نے ساری عمر لڑائی اور جھگڑے میں گزار دی۔ جب وہ 70 سال کے قریب آیا، حکمرانی کے اوپر آیا، تو اس نے دنیا کے تمام جو حکیم تھے ان کو اکٹھا کیا کہ جی کچھ اس طرح کے اقدامات کرو کہ میری زندگی بڑھ جائے، بہتر ہو جائے، یا اس کے اندر اضافہ ہو جائے۔ تو ایک نے بڑی ہمت کر کے، جسارت کر کے یہ کہا کہ بادشاہ سلامت، شہنشاہ حضور سرکار، اب یہ جو آپ کی عمر ہے یہ بڑھائی نہیں جا سکتی، ہاں جتنی بچی ہے اس کو بہتر طریقے سے گزارا جا سکتا ہے، وہ طریقے ہم بتا سکتے ہیں۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہمیں وقت کی قدر کا نہیں پتا۔ ہم 20، 25 اور 30 سال سوچنے میں لگا دیتے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے، تجربات میں لگا دیتے ہیں، یہ کر کے دیکھتے ہیں، یہ کر کے دیکھتے ہیں، وہ کر کے دیکھتے ہیں، ایسا کر کے دیکھتے ہیں، ویسا کر کے دیکھتے ہیں، اور تب تک ہم اپنی زندگی آدھی سے زیادہ گزار چکے ہوتے ہیں۔ 30 سال اللہ کے نبی کا حکم ہے نا جی، کہ آپ کا فرمان ہے، کتنی عمر ہوگی ہماری؟ 70 سے 60 سال کے درمیان ہماری عمر ہوتی ہے تقریباً۔ آپ کے سامنے بھی تجربات شامل ہیں۔ تو 30 سال تو ہم نے سوچنے میں لگا دیے، اب کرنا کیا ہے پیچھے؟ اتنا ہم اپنا نقصان کرتے ہیں وقت کی وجہ سے۔ بر وقت فیصلہ، باہمت قدم اور رزق کے ساتھ زندگی کو آگے بڑھائیں، قدم اٹھائیں، فیصلہ کریں، کوشش کریں، یہ سارا کچھ جو معاملے ہیں یہ انشاءاللہ آپ کے لیے آسان کر دیے جائیں گے۔ یہ نہ ہو کہ پھر آپ جب ساری عمر گزار چکیں اور جب آپ کے وہ سکون کے دن آئیں تو اس کے بعد دن ہی نہ بچیں، جب آپ کی راحت کے وقت آئے آپ کے پاس وقت ہی نہ بچے، اور جب آپ اپنی زندگی کا سارا کچھ کر چکے ہوں اور وہ سارے کا سارا آپ کے لواحقین کے لیے، آپ کے پیچھے رہنے والوں کے لیے بچ جائے، تو کیا فائدہ ہے اس زندگی کا جس کے اندر آپ نے ساری عمر دکان کا شٹر ہی خود کھولا، ساری عمر ہی لگے رہے، اور آپ کچھ کر بھی نہ سکے، کچھ بنا بھی نہ سکے، جو بنایا وہ بھی آپ گوا کے چلے گئے۔ تو اس مخصوص سے ٹائم کے اندر سب سے بہترین کامیابی رضا الہی کو حاصل کرنے کی کوشش کریں، وقت کے دھارے کو سمجھیں، دنیا بھی کمائیں، آخرت بھی کمائیں، زبردست طریقے سے کمائیں، کس نے روکا ہے؟ لیکن اتنی تو کما لینا کہ آپ کے پاس وہ وقت تو ہو، وہ لٹانے کا، وہ دنیا کو خرچ کرنے کا، مال کو خرچ کرنے کا، آپ دنیا کے سامنے مثال تو بن کے جائیں۔ یہ نہ ہو کہ آپ کمائیں، ادھر سے آپ کا محل تیار ہو اور ادھر سے آپ کی قبر بننی شروع ہو جائے، یہ معاملہ آپ کے سامنے نہ ہو۔ وہ ہارون رشید کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا، ایران میں گیا، مارا گیا، دولت پیچھے، حکومت پیچھے، سارا کچھ پیچھے۔ محمود غزنوی نے آخری وقت میں کہا تھا کہ میری ساری دولت نکالو باہر، مجھے گھوڑے کے